السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کی جانب سے روس سے مزید S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ آسٹریلیا کی یوکرین کو ہائیڈزر بھیجنے کا اعلان، انڈیا کی ڈرون پروڈکشن، ایران اور چین میں دفاعی تعاون، بنگلہ دیش کی جانب سے ترکی سے OPVs خریدنے کا اعلان، تاجکستان کو ترکی کی طرف سے ڈرونز کی ڈلیوریز پر کرغزستان کا اعتراض، US اور رشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترکی کی نامور دفاعی کمپنی ایسلسان نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں اپنی توقعات سے زائد ریکارڈ پروفٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ سال 2022 کے پہلے کوارٹر میں $110 ملین نیٹ پروفٹ کے ساتھ ترک کمپنی ایسلسان اپنی توقعات کو سرپاس کرنے میں کامیاب رہی۔ کمپنی کے گزشتہ برس کے پہلے کوارٹر کے نیٹ پروفٹ سے اس سال 36 گنا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ واضح ہے کہ ایسلسان کئی طرح کے سسٹمز تیار کر رہی ہے، جس میں ریڈار، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز اور ریموٹ ویپن سٹیشنز کے علاوہ ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے لیے سرویلنس ڈیوائسز قابل ذکر ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم S-500 کی پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ روس پہلے ہی S-350 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اپنی سروس میں انڈکٹ کر چکا ہے۔ جہاں تک S-500 کا تعلق ہے تو یہ سسٹم 100 سے لے کر 200 کلومیٹر کی بلندی اور 500 سے لے کر 600 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس سورسز نے مئی 2018 میں کہا تھا کہ اس سسٹم کے میزائلز نے ٹیسٹنگ کے دوران 480 کلومیٹر کی رینج پر ٹارگٹ کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا تھا۔ آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ وہ 6 M777 ٹورڈ ہائیڈزر یوکرین کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کو آسٹریلیا 20 بش ماسٹر پروٹیکٹڈ موبلٹی وہیکلز بھی ٹرانسفر کر چکا ہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے یہ اعلان گزشتہ روز جرمنی میں ہونے والی میجر سمٹ کے بعد سننے کو ملا ہے۔ اس سمٹ میں 40 ممالک نے یوکرین کو عسکری ساز و سامان فراہم کرنے سے متعلق بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے امریکہ بھی 90 155 ملی میٹر M777 ہائیڈزر یوکرین کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، جبکہ اس ٹرانسفر میں 1,80,000 سے زائد آرٹلری شیلز بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا اب تک ٹوٹل $225 ملین آسٹریلوی ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان یوکرین کو فراہم کر چکا ہے، جبکہ چند روز پہلے کینیڈا نے بھی اپنی M777 ہائیڈزر یوکرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ان ہائیڈزر کی ڈلیوریز بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈیا اپنے تاپاز BH-201 میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون کی پروڈکشن کے قریب ہے۔ اس ڈرون کو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے۔ اس ڈرون کو رستم 2 بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بنیادی طور پر سرویلنس مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کو سینتھیٹک اپرچر ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا، جبکہ دیگر رولز میں الیکٹرانک انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن انٹیلیجنس قابل ذکر ہیں۔ یہ ڈرون 28,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 24 گھنٹے کی انڈیورنس کا حامل ہے۔ اس سے پہلے اس ڈرون کو ٹیسٹنگ کے دوران ایک حادثہ بھی پیش آ چکا ہے۔ انڈین ایئر فورس اس ڈرون کے 70 سے زائد، جبکہ آرمی 60 اور نیوی 4 ڈرونز اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش کی کوسٹ گارڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی کی ایرس شپ یارڈ سے 9 ایرس 150 ہرکولس آف شور پیٹرول ویسلز حاصل کر رہی ہے۔ معاہدے کے مطابق ان 9 OPVs میں سے ایک ترکی میں تیار ہوگی، جبکہ باقی 8 شپس ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت بنگلہ دیش میں بلڈ کی جائیں گی۔ یہ OPV 48 میٹر لمبی اور 35 ناٹس کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس پر ایک لائٹ ہیلی کاپٹر کے لیے ڈاک بھی موجود ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش اپنی نیوی کے لیے بھی کارویٹس حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کورین اور برٹش کے علاوہ ترک ملجم کلاس کارویٹس کو ایویلیویٹ کر رہا ہے۔ اس بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ نے ترکی کی جانب سے
تاجکستان کو TB2 ڈرون فروخت کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے تاجکستان کے ساتھ ابھی تعلقات کشیدہ ہیں اور ترکی کو تاجکستان کو ڈرونز فروخت نہیں کرنے چاہیے۔ تاہم ترکی نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے تاجکستان کو ڈرونز کی فراہمی ایک کاروباری معاملہ ہے اور یہ ملٹری اور ٹیکنیکل تعاون سے جڑا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی اس سے پہلے ترکمانستان کو بھی TB2 ڈرونز فراہم کر چکا ہے، جبکہ کرغزستان کو TB2 ڈرون گزشتہ برس دسمبر میں ڈیلیور کیے گئے تھے۔ تاہم کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کو لے کر دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے پہلی مرتبہ اپنے MQ-9 ڈرون پر اٹالین کمپنی لینارڈو کے سی اسپرے V2 میری ٹائم ریڈار کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اس ڈرون پر پہلی مرتبہ سی اسپرے 7500E ورژن 2 ملٹی موڈ ریڈار کو MQ-9A ڈرون پر ٹیسٹ کیا گیا۔ اس ریڈار کی بدولت یہ ڈرون ایفیکٹو میری ٹائم پیٹرولنگ میں کمپلیکس انٹیلیجنس اور سرویلنس کے علاوہ ریکانیسنس مشن سر انجام دے سکے گا۔ سی اسپرے V2 اس ریڈار کا لیٹسٹ ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ورژن ہے، جس کو لینارڈو کی UK برانچ نے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا ہے۔ اسپین میں امپلائمنٹ کانسیپٹ ایکسرسائز کے دوران US ایئر فورس کے KC-46A ریفیولر ٹینکر طیارے نے پہلی مرتبہ کسی غیر ملکی ایئر فورس کے طیارے کو ایئر ریفیول کیا ہے۔ اس ایکسرسائز میں اسپین کے F-18 طیاروں کو دوران پرواز اس ٹینکر طیارے سے ریفیول کیا گیا۔ اس ایکسرسائز کی غرض سے US ایئر فورس نے 4 KC-46A طیارے اسپین میں ڈپلائی کیے ہیں۔ فرینڈز، قطر کی نیوی کو اٹالین کمپنی نے دوسری الزبارہ کلاس کارویٹ ڈیلیور کر دی ہے۔ ٹوٹل 4 کارویٹس کے سلسلے کی یہ دوسری کارویٹ ہے، جبکہ اگست 2017 میں قطر نے 5 ارب یورو کا یونیورسل کانٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا، جس میں 4 کارویٹس اور 2 OPVs شامل تھیں۔ الزبارہ کلاس 112 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 28 ناٹس ہے اور اس کو آستر 30 ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل جیسے قابل ذکر ویپن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ ایران اور چین نے 2 طرفہ فوجی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر نے بدھ کے روز چینی وزیر دفاع کے تہران کے دورے کے دوران یہ اعلان کیا۔ چین کے وزیر دفاع وی فینگ ہے نے تہران میں صدر ابراہیم رئیسی سمیت اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی اور ان سے دفاع سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت کی۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ چینی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں ہم نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان مشترکہ جنگی مشقوں، حکمت عملیوں کے تبادلے، تربیتی امور اور دیگر مشترکہ شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، تاکہ ہم دونوں ممالک ریجن کو بہتر تحفظ مہیا کر سکیں۔ یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں ایران اور چین کے درمیان فوجی تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں اور جنوری میں دونوں ممالک نے روس کے ساتھ مل کر شمالی بحر ہند میں 2019 کے بعد تیسری مشترکہ بحری مشقیں کی تھیں۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا ہے کہ ترکی عنقریب روس سے S-400 کی سیکنڈ ڈیلیوریز بھی حاصل کرے گا۔ واضح ہے کہ ترکی روس سے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم حاصل کرنے والا نیٹو کا پہلا ملک ہے، جبکہ اس ایکوزیشن کے بعد سے ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔